ایک پیس ابھی لکھا ہے آپ کے اس ڈسکشن ساری کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ جو اصل مسئلہ، انفیکٹ میں آپ کو اس پیس کا نام بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس پیس میں لکھا ہے کہ شریعہ از ناٹ دا ایشو، جو 11 فروری کو چھپا ہے نیوز اخبار میں. اور انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ جو سامنے لگ رہا ہے طالبان کے بات چیت سے، وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا وڈرول ہو ٹرائبل ایریا سے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 4000 کے قریب پرزنرز ہیں، جس میں ڈاکٹر عثمان بھی ہیں جنہوں نے GHQ پہ حملہ کیا، انہیں چھوڑا جائے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈرون سٹرائک سے، بمباری سے جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی کمپنسیشن ہو. اور یہ شریعہ کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک اس لیے وہ بار بار اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک پاپولر چیز ہے پاکستان میں. اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعہ کی بات کرتے ہیں. در حقیقت طالبان بڑے عقلمند، اسمارٹ، وار ہارڈنڈ قسم کے واریئرز ہیں، اور وہ بڑے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ان علاقوں کے اوپر ایک کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہر ایک رائے کا حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا وہاں چلا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ میڈیا نہیں جا سکتا، ان سے خود بھی اسٹیٹمنٹ لا سکتا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، جی اصل مسئلہ شریعہ ہے، شریعہ ہے، یہ سنت کا نفاذ، یہ اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. جی بالکل. پرزنرز، کمپنسیشن، وہ ایسا آرمی کا وڈرول. دیکھیے یہ تو ہر ایک رائے تو اپنی دے دیتا ہے، لیکن جو طالبان میرے علم کے مطابق اصل میں یہ فالو کرتے ہیں افغانستان کو. یہ وہاں کارروائی کر رہے تھے جب انہوں نے 2004 میں امریکہ نے ان کو کہا کہ وہاں وزیرستان ان کا مرکز بنا ہوا ہے، آپریشن کرو. انہوں نے جب آپریشن شروع کیا تو وہ ادھر جا رہے تھے، انہوں نے اپنی طرف موڑ لیا. جب انہوں نے، حالانکہ وہ ادھر نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ادھر کیا تو ادھر مڑ گئے. ہم نے اپنی طرف موڑا ہے، لیکن چونکہ ان کا مقصد بھی وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن و سنت کا نفاذ ہے، طالبان نے تو کر کے بھی دکھا ہے، تو ان کو بھی یہ فالو ملا عمر کو کرتے ہیں، ان لوگوں کو کرتے ہیں. ہاں ان میں کرمنل گروپ ہیں جو داڑھی کی شکل میں، وہ تو منافق ہر جگہ آ جاتا ہے. بڑا اچھا لیکن آپ نے کرمنل کی بات کی. دیکھیے آپ کے نالج میں یہ ہوگا، آپ کی بہت، آپ ماشاءاللہ آپ کی تو بہت اس معاملے میں انفارمیشن ہے، آپ کے نالج میں ہوگا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو شک ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بھی گروپ دھماکے کر رہے ہیں جس میں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں. اور ایسے گروپ نہ بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہیں اور وہ ہمارے فاٹا کے علاقوں میں بھی ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے انکار نہیں ہے. دیکھیے کہاں کچھ گروپ تو جو بڑا ان کا طبقہ ہے وہ تو کہتا ہے جی ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں اور وہ اس کام کے لیے کر رہا ہے، اختلاف اپنی جگہ. لیکن ان میں کچھ گروپ تو یہ تو ہمیشہ دیکھیں، احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو قدسی الاصل کی جماعت ہے، آپ وہی الہی سے گروپس کا کیا کریں گے مولانا؟ دیکھیے ان کو قرآن و سنت پابند کرے گا نا. جب دیکھیں میں کہتا ہوں، میں نے ان گروپس کو قرآن و سنت کیسے پابند کرے گا جن کو کوئی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی پیسے دیتی ہے؟ دیکھیے عرض ہے نا، دیکھیے جب سزا و جزا کا عمل نہیں ہوگا. میں کل بار کونسل میں گیا، وہ کلا سے ملا، میں نے کہا آپ بتائیے جب 15 سال کیس چلیں گے، انصاف نہیں ملے گا تو پھر کیسے امن آئے گا؟ امن تو یہ ہے نا کہ آپ 15 دن کے اندر دیکھیں، حقیقت واضح بالکل 15 دن میں ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا جو انگریز کا قانون ہے اتنا لمبا ہے، چور دروازے اتنے ہیں کہ دنیا بھر کے ججوں کے فیصلے اس قوانین کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، ریفرنس بنتے جا رہے ہیں. اب دنیا بھر میں ہندو ججوں نے، سکھوں ججوں نے جو فیصلے کیے وہ غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، وہ سارے ریفرنس بنتے ہیں. تو بڑا جو وکیل ہوتا ہے کہتا ہے سر دیکھیے فلاں جگہ یہ سب کچھ ہوا، اب اس بیچارے کو ماننا پڑتا ہے. مجھے خود جج نے کہا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، لیکن اس کا وکیل بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے. میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام عدل اور عدلیہ کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. بالکل ٹھیک ہے، 10 برس مقدمے چلتے ہیں، 15 برس مقدمے چلتے ہیں. پر مولانا اس کا تو حل یہ ہے نا کہ اس کو ریفارم کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے. اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. لیکن دیکھیے یہ تو کچھ ہمارا لکھا گیا کہ یہ اتنا لمبا ہے، اس کے لیے 500 سال نہیں 1000 سال. رستم شاہ کہنے لگے اسی میٹنگ میں کہ پاکستان میں جو طریقہ کار ہے نا پاکستان اسلام کے آنے کا 500 سال اور لگیں گے، اور ایسا ہی ہے. ہمیں کہا گیا رستم شاہ محمد صاحب نے کہا جی دیکھیے ہمیں کہا گیا کہ اس قانون کو بدلنے کے لیے آپ عدالت کا راستہ اختیار کریں گے. عدالت کے راستے میں 10 سال لگتے ہیں ایک شخص تبدیل کرنے کے لیے. یہ ہزاروں قوانین کا مجرا، اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں سال میں تبدیل ہوگا نہیں. ہمارے پاس جب سارا قرآن و سننا موجود ہے لیکن اس کو ہم سپریم لا بنائیں. مولانا جہاں آپ کے سینکڑوں ہزاروں چاہنے والے اسلام آباد اور کراچی میں ہیں، وہاں آپ کے بہت مخالفین بھی ہیں. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ انہی عدالتوں کے پاس گئے، انہی ہائی کورٹس کے پاس گئے، انہی سپریم کورٹ کے پاس گئے، وہیں سے آپ کو رہائی ملی. دیکھیے اگر ایک ملک ہے وہاں ہندوستان ہے اور ہندوستان کے اندر انگریزی کا قانون بھی ہے، لیکن جو مسلمان رہتے ہیں وہ جب بھی کوئی ان کے مسائل ہوں گے تو اس قانون کے تحت تو کام کریں گے. میرا بھی یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قانون نہیں ہے، قانون تو بہرحال ہے. میں آئین کو اور اپنے قوانین، ان تمام انگریزی قوانین کو غیر شرعی کہتا ہوں، لیکن یہ تو مانتا ہوں کہ قانون ہے، ملک کا آئین ہے، اس کو بھی مانتا ہوں کہ آئین تو ہے،
لیکن میں کہتا ہوں کہ آئین غیر شرعی ہے. وہ آئین کا آرٹیکل 5 اس تمام انگریز کے ہزاروں صفحات کو تحفظ فراہم کرتا ہے, اس کو غیر شرعی مانتا ہوں. اب اور دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے آپ کسی کام کو حصول کے لیے جاتے ہیں اور ایک ہے اپنے سے چیز کو دفع کرتے ہیں. ہمارے عربی میں کہتے ہیں ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز میں قانون میں جکڑے جا چکے ہیں تو آپ اسی قانون کا سامنا کریں گے نا. بالکل صحیح. لیکن اگر اب مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے جاتے ہیں, اور میں نے کہا میں ان عدالتوں سے مایوس ہوں, اور اب نہیں, حضرت والد صاحب مایوس ہے لیکن انہی عدالتوں نے آپ کو ریلیف بھی دی. دیکھیے وہ میں نے عرض کیا نا کہ میں ان سے جب مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک مجھ پر قانون میں قید میں ہوں تو اس پر جا سکتا ہوں, شرم بھی مجھے جاتا ہے. لیکن جب حضرت والد صاحب شہید ہوئے, لوگوں نے مجھ سے کہا مقدمہ کرو, میں نے کہا میں نہیں کروں گا. اچھا, آپ نے مقدمہ, مجھے انصاف کی امید نہیں ہے. وہ لوگ موجود ہیں گواہی دیں گے, میں نے کہا مجھے انصاف کی امید نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا یہاں. اور اس دن سے سن 98 کی بات ہے. تو آج بھی میرا موقف یہ ہے کہ ان عدالتوں میں جا کر انسان اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ سب کچھ لٹنا بیٹھتا ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ اگر مقدمہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ خود بدلہ لیا آپ نے؟ نہیں, خود بدلہ بھی نہیں دیا. میں نے تو کہا میرے کو معاف کرنے کا, میں نے 30 دن اعلان کر دیا تھا ابا جی کا قتل معاف کر دیتا ہوں. میں نے تو لال مسجد کا بھی, میں نے کہا میں نے سب کو معاف کرتا ہوں. میرا بدلہ لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ ہر ایک کی رائے ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ بعض اوقات میں کہتا ہوں اگر جو مجھے شہید کرے گا نا میں اس کو بھی معاف کروں. میں تفصیل سے شریعت کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, میں بہت اس پہ سوچ کے آیا ہوں. لیکن یہ طالبان نے اپنی مطالبات کیے ہیں جو 3 بہت سامنے آ رہے ہیں, پرزنرز کو رہا کر دینا, فوج کا وڈرا کر لینا اور کمپنسیشن دینا. آپ سمجھتے ہیں یہ جائز مطالبات ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے جہاں تک ان کا مطالبہ ہے نا قرآن سننا کے لیے, یہ جو ان کے کریٹیکل قسم کے مطالبات ہیں کہ فوج کو وڈرا کیا جائے ہمارے علاقوں سے, کمپنسیشن دیں اور پرزنر ہمارے جو 4000 ہیں ان کو رہا کریں, یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیسے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو وہاں سے وڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فوج کو وڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہیں ضرورت نہیں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن میں اس کو مشروط کر رہا ہوں نا, میں شرط لگا رہا ہوں نا. میں کہتا ہوں جیسے ہم قرآن اور سنت کو نافذ کر دیں اس ملک میں تو پاکستانی فوج ہمارا حصہ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہم ان کو کیوں علیحدہ کریں گے؟ کل تک ہمارے بیٹے نہیں تھے. یہ تو اگر ہم آپس میں ہو گئے تو آج بھائی بن سکتے ہیں نا ہم, تو کیوں وڈرا کریں وہاں سے؟ ہم کیوں نہ اس طالبان کو اور ان کو آج بھائی بھائی بنا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 سال کی لڑائیاں تھیں ان کو پیار و محبت سے بھائی بھائی نہیں بنا دیا تھا؟ کیا وہ آپس میں شیر و شکر نہیں ہو گئے تھے؟ تو وہی قرآن سننا آج ہمارے پاس نہیں ہے, نبی کا اسوہ نہیں ہے کہ ہم اس قرآن و سننا کے سائے میں, چھتری تلے میں آج. مولانا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بیٹے ہیں, یہ ہمارے باپ ہیں, یہ ہماری اپنی فوج ہے, سیاست کی فوج ہے. ایک بریک مجھے لینے دیجیے, میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مولانا عبدالعزیز کے ساتھ اس گفتگو کو, اس بحث کو اسی نقطے, اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں.